بلکہ قرآن سیکھنا مقصود ہے. دین کو کیسے سیکھے ہوئے ہیں، اس کے قوانین کیا ہے، تاکہ ہم سب مل کر ہماری گلی کوچوں میں جو چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسے ہیں اور قرآن کی درسگاہیں ہیں اس کو پھر ہم مضبوط کر سکیں. اب حاکم کائنات کے بعد اس کے حکموں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسلام کی بنیادیں رکھی گئی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اس بات کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سیدھی زبان طالبہ شفا بنت آفتاب کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوفہ تشریف لاوے اور سامعین کے قلوب میں مسرت بھرا خمار اپنی مسوری آواز سے ڈال دیں. شفا بنت آفتاب جہاں بھی ہو اسٹیج پر تشریف لے آوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین صوم وصلاۃ وزکاۃ حج والشہادتین شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقامۃ الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لا أأمن في الأمر إلى الله ورسوله بالبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين فأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة لوضوحي لخشوعي دوما أيضا. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأولم إيماني بزكاتي أطهرهم زهرا للفقراء المساكين أتيهم حق لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إكرام الجمال بجنة ربي مذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج يكون متفرق حشر أسهل في دنيا بغني وفقير لا فرق يقول أمام الله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک کو مزید ترقیات سے نوازے۔ لے گئی جان مال جسم سے کھینچ کر، ہاں مگر روح کی تازگی دے گئی۔ ماشاءاللہ موسیقہ نے لطیف انداز میں اسلام کی بنیادوں کو بیان کر کے جلسے میں خاص قسم کی زینت بخش کی۔ پاسبان ملت رہنمایان قوم، اب تک آپ تمہیدی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ اس تمہیدی پروگرام کے بعد برسر مطلب آمدم کے ضابطے کے مطابق اب میں آپ کے سامنے پورے جلسے کا خلاصہ یعنی مسابقۃ القرآن ناظرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی کڑی ایک جماعت کی 2 طالبہ ہے جن کا تقریباً 18ویں پارے میں سبق چل رہا ہے۔ پہلے آپ سمجھ لیں کہ مسابقۃ القرآن یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، جہاں مولانا بنایا جاتا ہے، مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں، حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں۔ مسابقۃ القرآن کا پروگرام ایسے بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے اور اس کے مختلف طریقے رہتے ہیں۔ ایک طریقہ حفظ کا ہوتا ہے جس میں حفاظ کرام یعنی حافظ قرآن کا بہت بھاری انداز میں امتحان لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پوچھا جاتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ آیت قرآن کے کن کن پاروں میں کن کن رکوع میں آئی ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کا حفظ کتنا مضبوط ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک تفسیر کا مسابقہ ہوتا ہے، قرآن سے جڑا ہوا، اس میں اس سے بھی بھاری زیادہ انداز میں امتحان ہوتا ہے۔ اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلانی آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس مسئلے میں کس واقعے پر نازل ہوئی ہے۔ اور بھی مسابقۃ القرآن کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، شاید مجھے نہیں پتا ہے کہ ہمارے یہاں کے علاقوں میں کسی مکتب میں یہ پروگرام پیش کیا گیا ہو کہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کو ٹیسٹ کرانے کے لیے ہم نے لوہا خان کے علماء کو بلایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں بقرعید کے بعد ہم کرائیں گے اور بڑی سطح پر کرائیں گے۔ اجمیر کے جتنے مکتب ہیں سب مکتب سے مسابقہ میننگ کمپٹیشن، تو انہوں نے بقرعید پر ہمت دی ہے انشاءاللہ۔ اب ہمارے سامنے جو مسابقۃ القرآن ہے وہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور بچوں کو جو قرآن سکھایا جا رہا ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ دوسری بات، قرآن پورا کرنا ضروری ہے یا قرآن سیکھنا ضروری ہے، اس بات کا بھی فرق کرنا ہے۔ اور تیسری بات، بچہ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کا تلفظ، اس کے قوانین، اس کے قواعد، اس کو کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا، ناک میں کہاں آواز لے جانی ہے کہاں نہیں لے جانی، ٹھہرنا کیسے ہے، یہ ہمارے مدرسے میں قرآن کس طرح سیکھتا ہے اس کا مقابلہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ان 2 بچوں کو میں الگ الگ نمبر سے بھی نوازوں گا جو مسابقۃ القرآن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایک استاد ان کو پختگی کا نمبر دے گا، دوسرا استاد ان کو مخارج کا نمبر دے گا، یعنی جیم کہاں سے نکلتا ہے، لام کہاں سے نکلتا ہے، اور تیسرا استاد اس کو قوانین کا نمبر دے گا۔ جس کے نمبرات کی تعداد زیادہ ہوگی وہ پہلا، اور جس کی اس سے کم وہ دوسرا نمبر۔ مسابقۃ القرآن کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نام بھی ملتا ہے اور انعام بھی ملتا ہے، اور دوسرے بچوں میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔
اس لیے اس مسابقۃ القرآن کے لیے میں دو طالبہ کو یہاں اسٹیج پر بلا رہا ہوں، مبشرہ بنت عارف خان اور شفا بنت آفتاب خان، وہ دونوں تشریف لاوے اور سامعین کے سامنے اپنا قرآن سنا۔ ان کا 18ویں پارے میں بچوں کا سبق چل رہا ہے، آپ دیکھنا آپ کے سامنے وہ قرآن کیسا پیش کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس طرف بیٹھی ہوئی بچی شفا بنت آفتاب، اس طرف بیٹھی ہوئی بچی مبشرہ بنت عارف۔ مبشرہ بنت عارف 10واں پارہ کھولیے آپ، رکو نمبر 3۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں ہے، ہمت رکھیے، انشاءاللہ اتنا ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ بچہ کیسا قرآن پڑھتا ہے، اس کو زیادہ تر یہ علماء حضرات جانتے ہیں۔ چلیے بیٹا رکو نمبر 3 سے پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون۔ بس ترہبون میں آخری حرف نون کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ تو زبر کو آپ نے ساکن کیوں کر دیا، یعنی جزم کیوں دیا؟ ٹھہرنے کی حالت میں کسی بھی حروف کے اوپر زبر زیر پیش کھڑی زیر یا الٹا پیش آوے تو اس کو جزم میں بدل گئی۔ چلیے آگے۔ ترہبون به عدو اللہ وعدوهم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اللہ يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله۔ بس اللہ کا نام فی سبیل اللہ، اس میں اللہ کا نام کیسا ہوگا؟ منہ بھر کے پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا؟ باریک، باریک کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر آیا۔ چلیے آگے، رکو نمبر 7 کھولیے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ عند اللہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ اکفا۔ اکفا کس کو کہتے ہیں؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے پہلے، تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین یا اکفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حروف آوے تو اکفا ہوگا۔ اکفا مطلب اکفا کو ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا۔ اکفا کے 15 حروف شفا آپ بتائیے کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ تنوین کتنی ہے شفا یہ بتائیے؟ 3۔ کون کون سی؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔
اس کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے تو کیسے پڑھیں گے؟ ناک میں آواز چھپا کر. چلیے شفا آپ کھولیے. 16واں پارہ رکوع نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضربا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. یا بنی اسرائیل. اسرائیل میں کون سا مدہ ہے؟ اس مدہ کا نام کیا ہے؟ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ مد زور سے بولیے، گھبرائیے مت. مد منفصل کس کو کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے، اسے مد متصل کہتے ہیں. مد متصل کتنا کھینچا جاتا ہے؟ 4 الف کے برابر. چلیے آگے. 14واں رکوع بولیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا. نسفا، اس میں 2 زبر ہے. اس کو آپ نے نسفن کو نسفا کیوں پڑھا؟ کیونکہ ٹھہرتے ٹائم 2 زبر آئے تو الف مدہ میں الف مدہ کا قاعدہ کیا ہے؟ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہے اس کے بعد الف آئے تو الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. مائک والے کی پرابلم ہے پہلے تو کہ آواز صاف نہیں آ رہی. چلیے آگے. فَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. سین کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل روپے کے تالوں سے ادا ہوتا ہے. مبصرہ میم کا مخرج کیا ہے؟ ہمسا میں میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. چلیے آگے. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بس مبشرہ آپ بتائیے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. حروف مستعلیہ کو حروف مستعلیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر حال منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں. تو ایسے 7 حروف جو منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں ایک بار گنا سکتے ہو؟ جی بتائیے. صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ماشاءاللہ. ادغام کا کیا قاعدہ ہے مبشرہ؟ ادغام ناقص یا ادغام تام کا کیا قاعدہ ہے؟ دونوں کا بتا دیجیے. ادغام تام کا تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام تام کے 2 حروف میں سے کوئی بھی حروف آوے تو ادغام تام ہوگا. ادغام تام بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے. اور ادغام ناقص کا تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام ناقص کے 4 حروف میں سے کوئی بھی ایک حروف آوے تو ادغام ناقص ہوگا. ادغام ناقص غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ.
مبشرہ سورہ برات سے پڑھنا شروع کریے. چلیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بتائیے. نہیں ہے. تو آپ نے نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھا. سورۃ توبہ کی شروع کی آیت میں عذاب کا تذکرہ ہے. بسم اللہ میں اللہ کی رحمت ہے، اس لیے رحمت اور عذاب ایک ساتھ نہیں پڑھتے. چلیے شاباش، آگے بڑھیے. براءۃ من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الأرض أربعة أشہر واعلموا أنکم غیر معجز اللہ وأن اللہ مخزی الکافرین. کافرین میں را کیسی ہوگی؟ کافرین اس میں را کیسی ہوگی؟ را باریک کیوں ہوگی؟ اس کے نیچے زیر ہے. اچھا کافرین میں اور کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ. یا مدہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی حروف کے نیچے زیر آوے اس کے بعد جزم والی یا آوے تو یا مدہ ہوتا ہے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتا ہے. چلیے آگے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. صدق اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ان بچیوں کو خوب ترقیات سے نوازے. بھئی یہ سیمپل ہے. قرآن ہمارے مکتب میں اس طرح کا سکھایا جاتا ہے. اب جو ماں باپ کہتے ہیں نا جلدی پورا کراؤ جلدی پورا کراؤ، یہ صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ دینی تعلیم کا اور نظام ہے. پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، اس کے بعد پھر تعلیم الاسلام کے 4 اور حصے ہیں. آواز پھٹ کر کے. اب آپ خود بتائیے. دونوں شریف پڑھیے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ صبر کریے، وہ چینج کر رہے ہیں. بھائی جو بچوں نے جو حصہ لیا ہے ابھی جو بچہ پروگرام پیش کرنے گئی کر کے گئی ہے ان کو مفتی سراج صاحب کی طرف سے 100 روپے انعام دیے جا رہے ہیں. بھائی ہمارے مکتب میں قرآن اس طرح سکھایا جاتا ہے جو آپ کو ابھی سیمپل کے طور پر پیش کر کے دکھایا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ آپ بھی قرآن کو صحیح سیکھیں، صحیح پڑھیں. لہنے جلی کے ساتھ قرآن کا پڑھنا اور سننا دونوں گناہ ہے. یہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لہنے جلی کا مطلب کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایسا قرآن سننا اور ایسا قرآن پڑھنا دونوں گناہ ہے.
اللہ پاک ہمارے تمام بچوں کو ترقیات سے نوازے، ہم سب کا تعلق قرآن سے جوڑ دے۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ہے انگلش تقریر۔ انگریزی مدرسوں میں بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہاں، بہت سے دجالو ذہن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں میں قرآن صرف سکھایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک بچی کو اسٹیج پر دعوت دے رہا ہوں۔ And now in front of you, a fearless student, Amra Sahiba, daughter of Sohail Khan, will present a full and meaningful speech on the subject of teacher and student. They will find it absorbing in enjoying course. I dare say would not thank them for their hard work. So I am inviting the world Ilahi to come on stage and deliver you 5 speech to audience. साहिब खैर की तरफ से बच्चों के उस्ताद जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके उस्ताद से 300 रुपये दिए जा रहे हैं और प्रोग्राम पेश करने वाले बच्चों को 200 रुपये इनाम दिया जा रहा है। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fabashshir ibad allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika ulul albab. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Praise to Allah, and that is sufficient, and peace be upon His chosen servants. Now then, what Almighty said, so give good tidings to my servants, listen the words, and follow the best of it. Those are the ones whom Allah has guided, and those are the ones of understanding. Respected listeners, and especially my esteemed teachers and all the distinguished guests coming from outside in today's gathering on the chapter of teacher and student, I will try to present the beating of my heart, the voice of my concerns, and the calling of my heart. I would like to control my emotions and say it with seriousness. I hope that you gentlemen will also consider my request with the intention of understanding and acting on them with seriousness and satisfaction. Also pray that Allah Almighty will grant me the ability to speak the truth and enable us all to act on it. Amen. The relationship between a teacher and a student is very sacred. Due to the respect of the teacher, students succeed. That is, whoever found whatever he found because of the politeness and respect. And whoever lost whatever he lost because of the lack of politeness and respect. If it is said that scholars and teachers are the ones who guide the students on the path of growth and development more than the parents when they belong from. Parents save them from the fires and troubles of this world, while the teachers save them from the fires of hell and the troubles thereafter. There is no connection between a teacher and a student except a bond, and nothing has fallen except by leaving the sacredness. The teacher is the one who turns iron into a hammer and a stone into a diamond. The greatness of the teacher and his death can be estimated
by the fact that Imam Ulama Sirajul Huda, Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa, may God bless him and grant him peace, says that I never respect towards my teachers for their entire life. The teacher is the one who is happy to see the eyes of his students, and this is the final point that we should achieve rise and development. To respect teachers, when the respect we are lost, society will also decline. Hazrat Yusuf bin Hussain, may God bless him and grant him peace, says that knowledge is understood through literature and knowledge correct actions, and then wisdom is obtained through the actions. Therefore, my elders, do not distinguish your skill with any other possession in favor of the teacher that is present whatever he needs with pleasure and imagine his favor and own happiness in accepting it. So remember, in this program today, we pay homage and love to all our respected teachers in the holy place and pray that Allah Almighty will fulfill all the rights of our teachers and live according to the character and actions. May Allah bless us with His love, compassion and mercy, and may His shadow extend over all of our students, and may He forgive us and extend His bounty to us. And وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Thank you. ایک صاحب خیر کی طرف سے مدرس کو یعنی استاذ کو 100 روپے دیے جا رہے ہیں، اور یہ جو بچی نے انگریزی میں تقریر پیش کی اس کو 100 روپے انعام دیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک خوب ترقیات سے نوازے۔ اچھا، ابھی جو مسابقۃ القرآن کا پروگرام ہوا تھا اس میں مولانا لوگوں نے نمبر دیے ہیں۔ مبشرہ بنت عارف خان وہ اپنا ریزلٹ کارڈ لے جاوے۔ پختگی میں 50 نمبر ہے، قواعد میں 50 نمبر ہے اور مخارج میں 51 نمبر ہے، کل 151 نمبر، 5 نمبر پہلا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک خوب ترقی دے۔ دوسری صاحبہ ہے صفا بنت آفتاب، پختگی میں 49، قواعد میں 49 اور مخارج میں 51 نمبر ہے، کل نمبرات کی تعداد 149 اور 5 نمبر 2۔ اللہ پاک ان دونوں بچوں کو خوب کامیاب کرے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد اگلا پروگرام ہے زندگی صرف غموں اور آنسو بہانے کا نام نہیں بلکہ زندگی نغموں کا کہکہوں سے بھری عبارت کا نام ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آدمی کسی وجہ سے ہنسنا ہی نہ چاہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ زندگی میں مسکراہٹ کا کہکہے نہ ہو تو زندگی دکھی پھیکی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے زندگی کی کڑواہٹ سے باہر نکل کر تھوڑی دیر ہنسنا بھی سیکھ لیں اور غموں کو ہلکا کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر گزار بنے۔ تو اس کے لیے میں چند بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا مشاعرہ سامعین کے سامنے پیش کریں۔ مشاعرہ کی ٹیم میں توفیق بن عبدالحکیم خان اپنی ٹیم کو لے کر آ جائے اور زید بن عبدالخالق وہ اپنی ٹیم کو لے کر آ جائے۔ ایک ٹیم علامہ اقبال، ایک ٹیم مرزا غالب۔ یہ انگریزی تقریر سن کر ایک صاحب خیر کی طرف سے اس بچے کو 500 روپے انعام دیے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ کوئی نہیں، اس کو واپس کرتے ہو سکتا لیکن یہ لنک کٹے گی پھر۔ اچھا، میں تو بول رہا تھا میرے والے نے کیا کہا، میں نے لاگ ان کیا نا، پتا نہیں کیا ناٹک ہو گیا۔ اینڈ کر کے دوبارہ اسٹارٹ نہیں کر سکتے اس کو؟ نہیں، ہندی ہوئی تھی پوری۔ میں پہلے آپ کو بولا تھا
چلے بھائی اب تیار رہے انشاءاللہ مشاعرہ شروع ہو رہا ہے۔ عابد کے عمل سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، عابد کے عمل سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہا دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ یہ بے قدا یار لیزے یار سب کا ساکی امام ہے، یہ بے قدا یار لیزے یار سب کا ساکی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے شیخ کی یا پارسا حرام ہے، جو ذرا سی پی کے بہ گیا اسے بے قدے سے نکال دو، جو ذرا سی پی کے بہ گیا اسے بے قدے سے نکال دو، یا کم نظر کا گزر نہیں یا اہل درد کا کام ہے۔ ہماری پشت پر ہوتا ہے جب بھی وار ہوتا ہے، ہماری پشت پر ہوتا ہے جب بھی وار ہوتا ہے، کہو دشمن سے لڑنے کا کوئی معیار ہوتا ہے، بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، بڑا ہوتا نہیں کوئی بڑی باتیں سنانے سے، بڑا ہوتا ہے وہ جس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ عظمت باطل کچھ بھی نہیں، یہ شوکت باطل دھوکہ ہے، یہ عظمت باطل کچھ بھی نہیں، یہ شوکت باطل دھوکہ ہے، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت ٹکرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت ٹکرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو سینے میں یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ یہ تجربات کی وجوہات رہنے دو، یہ تجربات کی وجوہات رہنے دو، ہماری سر پر یہی آسمان رہنے دو، تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ، تمہاری بندہ نوازی کا شکریہ، لیکن ہمارے منہ میں ہماری زبان رہنے دو۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف پا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف پا سکتے نہیں، ظلم کا آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، یہ تاریخ ہے اپنا فلسفہ، یہ تاریخ ہے اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا، یہ قدم قدم آشیری یہ حسین کے دکھانا، یہ قدم قدم آشیری یہ حسین کے دکھانا، کوئی داغ ہے نہ میری کوئی داغ ہے نہ دانا، کوئی اور سمجھنے والا تو بہت نہ بسانا، کوئی اور سمجھنے والا تو بہت نہ بسانا، کبھی مسکرا کے رونا کبھی رو کر مسکرانا، عبادت مرصع یا سجود مجرمانہ، کہیں بن نہ جائے میرے کفر کا بہانہ۔ وہ سنگے گرا جو ہائی نے راستے سے جا کر دم لیں گے، وہ سنگے گرا جو ہائی نے راستے سے جا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہفو منزل پر جا کر ہی دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر اب پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات آیا ہے دنیا پر اب پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یہ بات میں جا چمکائیں گے اب پھول ملا کر دم لیں گے۔ نام محمد زید، تیر مرزا غالب۔ یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، یہ نفرت کی کیسی ہوا چل رہی ہے، چراغ محبت بجھا جا رہا ہے، جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا، جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا، وہی پتا ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، وہ ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے، وہ ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے، اسی کو مسیح کہا جا رہا ہے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ
कुछ तो बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। अपने मन में डूब कर ताजा सुहागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर ताजा सुहागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। मस्जिद को बना ली शंकर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद को बना ली शंकर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। नेम तौफीक अल्लामा इकबाल। हमारी इमामत के फिर पलट कर दौर आएंगे, हमारी इमामत के फिर पलट कर दौर आएंगे। मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाजें हम पढ़ाएंगे। ये बोला पंजों पर खड़ा होकर मकतब का एक बच्चा, ये बोला पंजों पर खड़ा होकर मकतब का एक बच्चा। लगेगी एक को फांसी तो 100 सद्दाम आएंगे। बुलंदी लाख हासिल हो, झुकाकर अपना सर चलना, बुलंदी लाख हासिल हो, झुकाकर अपना सर चलना। बहुत दम का जो चलते हैं किसी दिन लड़खड़ाएंगे। हर सिफ्त में फैली हुई है कॉलेज की कहानी, हर सिफ्त में फैली हुई है कॉलेज की कहानी। तारीख है कॉलेज की 100 साल पुरानी। तुम्हारी तो ना कोई अकल है ना कहानी, तुम्हारी तो ना कोई अकल है ना कहानी। क्यों बर्बाद करते हो मदरसों में अपनी जवानी। कुरान जो हो जावे मुझे याद जुबानी, कुरान जो हो जावे मुझे याद जुबानी। मालूम हो फिर उसके मफाहिम व मानी। इस सोच पर 100 बार फिदा है मेरा बचपन, इस सोच पर 100 बार फिदा है मेरा बचपन। इस फिक्र पर लूटे मेरी जवानी। सर सैयद अहमद मेरा कॉलेज का है मुझी, और सैयद अवलई है मेरे दर्द के बानी। आका तो सहाबा को पढ़ाते थे सुफ़ा पर, आका तो सहाबा को पढ़ाते थे सुफ़ा पर। है मदरसा उस दौर मुबारक की निशानी। चलता है मदारिस में तो बस पेट का धंधा, चलता है मदारिस में तो बस पेट का धंधा। तालीम का चंदा कभी तामीर का चंदा। बेहतर है कि तुम भूख से मर जाओ तड़प कर, बेहतर है कि तुम भूख से मर जाओ तड़प कर। बदतर है कि गले में हो पिस्तौल का फंदा। सरकार से लेते हैं फंडा का गजरा, सरकार से लेते हैं फंडा का गजरा। हाथों की समय से देते हैं रगड़ा। चलता है कॉलेज मेरी हुई पेट का धंधा, चलता है कॉलेज मेरी हुई पेट का धंधा। कॉलेज रोज की केसों से बने, इस अम्र की तौजीह पर बंद है तुम्हारा झगड़ा, इस अम्र की तौजीह पर बंद है तुम्हारा झगड़ा। बिगड़ी हुई कश्तों तो होगा हुआ खैरात, दुनिया में नहीं है कोई भूखना तुमसे तगड़ा। नेम मोहम्मद ज़ैद, टीम मिर्जा गालिब। जली शमा हुआ परवानों का खून, जली शमा हुआ परवानों का खून, जली शमा हुआ परवानों का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नेम तौफीक अल्लामा इकबाल टीम। ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये जिंदगी ये लज्जतों का सुरूर। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। के जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, के जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। के हर जानदार को होना है एक दिन कुव्वते मौत, हर जानदार को होना है एक दिन कुव्वते मौत। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक इन बच्चों को खूब तरक्कियात से नवाजे। चांद भाई की तरफ से मौलसा को 500 रुपए इनाम दिए जा रहे हैं और एक कपड़े की जोड़ी दी जा रही है। और तमाम प्रोग्राम में पेश करने वाले जो बच्चे हैं उनको 500 रुपए इनाम दिए जा रहे हैं।
اور ایک صاحب خیر کی طرف سے جو پروگرام میں حصہ لینے والے ان تمام بچوں کو 500 روپے انعام دیے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر واصل الجزا. ماشاءاللہ. اللہ پاک سارے بچوں کو خوب ترقیات سے نوازے. ہمارے محلے گلی گلیوں میں جو بھی مکتب مدرسے ٹھکانے ہیں اللہ ان سب کو آباد کرے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ہے عربی اسپیچ، عربی تقریر. اس کے لیے میں عبداللہ ابن عبد الرشید کو دعوت دیتا ہوں. الآن بعد ذلك لدينا كلام عربي مهم، ومن العلوم أن اللغة العربية هي أم جميع اللغات، وهي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة الجنة، وهي اللغة الأساسية للإسلام. ولهذا السبب يجب أن نتعلم الكثير من اللغة العربية لنفهم آيات القرآن الكريم من الترغيب والترهيب، ليتما أن نتعلم بعض العربية مثل ما أن نتعلم كثير الإنجليزية. لذلك أدعو عبد الله بن عبد الرشيد البالنپوری بهذا الكلام العربي ليأتوا إلى المسرح ويقدم محادثته. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم في آيات عديدة نوه بشأن اللغة العربية. فقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيها الإخوة الكرام، من عناية باللغة العربية قول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أخذوا عليها بالنواجذ. أبو داود عن العباد البخارية يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك بن مروان يقول: أسلموا ألسنتكم فإن المرء تلومه النائبة، فيستعير الصوم والدابة، ولا يمكن أن يستعير اللسان وجمال